اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ عنکبوت نزولاً 85 نمبر پر ہے، بعد الروم نازل ہو چکا ہے۔ ربط اس میں یہ ہے کہ شجعنا بقصص موسیٰ لنجاہد فنہدم البیوت المشرکین التی کبیت العنکبوت۔ اے اللہ ہمیں تشجیع دے کہ ہم جہاد کرے اللہ کے راستے میں، جو عنکبوت مکڑی کا جالا ہے اس کو ختم کرے۔ مکڑی کے جالے سے مراد مشرکین کی وہ درگاہ ہے جس میں وہ عبادت کرتے ہیں۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل صورت میں تشجیع ذکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ اب اس صورت میں تشجیع اور تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ القصص کے آخر میں دعوی توحید کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر ترغیب ہے الی التبلیغ ھذہ المسئلہ کہ اس مسئلے کو آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے۔ دعوی صورت التشجیع بابتلاء المصائب و باہلاک الکافرین۔ تشجیع ہے کہ آپ پر مصیبتیں آئیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو جو دشمن ہے اس کو ہلاک کریں گے، اس کو تباہ کریں گے۔ خلاصی سورہ اولاً تشجیع ہے ایمان والوں کے لیے، پھر 3 امتحانات کا تذکرہ ہے۔ ایک امتحان نفس کے طرف سے، دوسرا امتحان ماں باپ کے طرف سے، تیسرا امتحان علماء سوء کے طرف سے۔ امتحان کا وقت کیا ہوگا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے۔ کیفیت امتحان کس طرح آئے گی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے۔ اول امتحان نفس کے طرف سے ہے، یہ ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ آیت نمبر 6 میں۔ وَمَنْ جَاهَدَ جس نے کوشش کی، یقین اس نے اپنے نفس کے لیے کوشش کی، یعنی جاہد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اپنے نفس کے لیے اس نے کوشش کی ہے، اس نے اطاعت کی ہے، شیطان کے وسوسوں کو دفع کیا، تو یہ اس کے نفس کے لیے کوشش ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو ملے گا۔ دوسرا امتحان ماں باپ کے طرف سے آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر تجھے مجبور کرے کہ شرک کرو تو کبھی ان کی بات نہ ماننا۔ تیسرا امتحان علماء سوء کے طرف سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ آیت نمبر 12 میں تجھے کہیں گے کہ مسئلے کو بیان نہ کرو، آپ پر جو مصیبت آئے گی مسئلے کے بیان نہ کرنے کی وجہ سے ہم خود اس کو برداشت کریں گے۔ پھر امتحان کا وقت اور کیفیت امتحان پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو وہ امتحان میں کہاں تک گئے، آگ میں انہوں نے چھلانگ لگایا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وقت امتحان کا وقت کتنا ہوگا، پوری زندگی تو نے مسئلے کو بیان کرنا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامًا آیت نمبر 14 میں۔ پھر سورت کے آخر میں شیطان کے طرف سے جو وسوسے ہے اس کا جواب ہے بہت ہی احسن انداز سے۔ الف لام میم اللہ جانتے ان حروف کے معنی کو۔ احسب الناس ابتلاء المؤمنین آیا گمان کرتے یہ لوگ ایترکو کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، یقولوا آمنا صرف اس کہنے پر کہ یہ لوگ کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون اور انہیں امتحان میں نہ ڈالا ہوگا، نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ تسلی
بیانی نمونہ، تحقیق ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، حکمت امتحان۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو صدقوا، جنہوں نے سچ کہا تھا قول میں عمل میں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ظاہر کرتے اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو۔ اس وجہ سے ایک شاعر کہتے ہیں جزا اللہ شدائد کل یوم عرفت بها عدو من صدیقی، اللہ مصیبتوں کو خیر دے، اس کے وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ ام حسب الذین اہلاک الکافرین، آیا گمان کرتے وہ لوگ یعملون السیئات، جو اعمال کرتے ہیں برے، سیئات سے مراد شرک والا عمل، از مدارک ان یسبقونا، یہ کہ یہ لوگ ہم سے بچ جائیں گے، نہیں ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے ملاقات کا، فإن اجل اللہ لات، یقیناً اللہ کا وقت مقرر آنے والا ہے۔ وہو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہے، العلیم جاننے والے ہے۔ ومن جاہد، جس شخص نے کوشش کی، امتحان اول جہاد بالنفس، نفس کہے گا آرام کرو، تنعم سے زندگی گزارو، لیکن ربا کہتا ہے کہ نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، تو اب تو نے کس کی بات ماننی ہوگی؟ ومن جاہد، جس نے کوشش کی، فإنما یجاہد لنفسہ، یقیناً اس نے اپنے نفس کے لیے کوشش کی۔ ای جاہد لنفسہ بالصبر فی الطاعات، یا جاہد بنفسہ بدفع وساوس الشیطان، اس نے نیک اعمال کیے تو اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچے گا، شیطان کے وسوسے کو دفع کیا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، یقیناً اللہ مستغنی ہے عن العالمین، تمام مخلوق سے۔ والذین آمنوا، بیان بشارت، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ثمر اول، ضرور بضرور دور کریں گے ہم ان سے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو یا مصائب کو، ولنجزینہم احسن الذی، ضرور بضرور ہم انہیں بدلہ دیں گے احسن الذی، اس اچھے عمل کا، کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے۔ انسان کے اعمال دو قسم پر ہے، ایک ہے وہ اعمال جس میں عزیمت پر عمل ہو، وہ ہے احسن، دوسرے قسم کے وہ اعمال جس میں رخصت پر عمل ہو، وہ ہے حسن۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، امتحان دوپ، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے تاکیدی حکم کی ہے، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، حسن قولی کرو، فعلی کرو، عملی کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگرچہ وہ تجھے مجبور کرے، لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو حصہ دار ٹھہرائے میرے ساتھ، ما اس معبود کو لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ نہیں تیرے پاس بھی ہی بمعبودیتہ، اس کے معبودیت پر علم، کوئی قطعی دلیل، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس ان دونوں کی کہا نہ مان، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے طرف تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبردار کروں گا ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، بیان بشارت، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قوت عملی، اور عمل کرتے رہے نیک، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور بضرور داخل کریں گے ہم ان کو، فی الصالحین، نیک لوگوں کے زمرے میں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض من وہ ہے، یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اسے تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، بنا دیتا ہے فتنة الناس، لوگوں کے تکلیف کو، كعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے طرح۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے، مشرکین نے ان کو پکڑا، انہیں تکالیف دی، تو انہوں نے لوگوں کے تکالیف کو اللہ کے تکلیف کی طرف سمجھا۔ یا دوسرا قول یہ، اس سے مراد وہ مومن ہے جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے۔ تیسرا قول یہ کہ اس سے مراد منافقین مراد ہے کہ جب اللہ کے راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، ولئن جاء نصر من ربک،
اگر آ جاتی کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے لیقولن ضرور یہ کہتے انا کنا معکم یہ کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہے اولیس اللہ ان کے قول پر رد اے نہیں اللہ تعالیٰ بعلم زیادہ جاننے والا بما فی صدور العالمین اس پر جو لوگوں کے سینوں میں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ضرور بضرور اللہ ظاہر کرتے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ضرور بضرور ظاہر کریں گے اللہ ان لوگوں کو جو منافق ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا امتحان صوب الامتحان بفتنة العلماء والامر بالمداہنہ تجھے کہیں گے مسئلے کو بیان نہ کر ہم بھی تو مولوی ہم نے کب اس طرح مسائل بیان کیے کہ تو یہ مسائل بیان کرتے رہتے ہیں وقال الذین کفروا کہتے وہ لوگ جن نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اتبعوا سبیلنا تابعداری کرو ہماری راہ کا ولنحمل خطایاکم ہم اٹھائیں گے تمہاری گناہوں کو مشرکین کے قول پر رد وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء نہیں یہ لوگ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی انہم لکاذبون یقیناً یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ ضرور بضرور اٹھائیں گے یہ لوگ اسقالم اپنے عمل کا بوجھ وَأَثْقَالًا دوسرے بوجھ مع أَثْقَالِهِمْ اپنے عمل کے بوجھوں کے ساتھ قبل فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ ان کے گناہوں میں سے یہ کچھ نہیں اٹھائیں گے یہاں پر فرمایا وَأَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِمْ اپنے گناہ کے بوجھ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے گناہ کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جواب یہ ہے ایک ہے ان کے عمل کا بوجھ خود گمراہ تھے دوسرا یہ ہے کہ اضلال انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا تو اس اضلال کا بوجھ اٹھائیں گے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضرور بضرور ان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس بارے میں جو یہ لوگ گڑتے تھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یہ امتحان کتنا وقت ہوگا جواب پوری زندگی تو نے تکالیف میں برداشت کرنی ہوگی جیسا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال مسئلے کو بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ اس کے قوم کے طرف علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عمر جو تھا 1050 سال تھا اصل میں انبیاء علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے مدت میں ملتی ہے اور 950 سال نوح علیہ السلام نے مسئلے کو بیان کیا اس کے بعد نوح علیہ السلام 60 سال تک زندہ رہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ تحقیق ہم نے بھیجے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کے طرف فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ بس آپ ٹھہرے رہے ان میں 1000 سنہ 3000 سال إِلَّا 50 عاما مگر 50 سال کم یہ تبلیغ کا زمانہ تھا 950 سال اس کے بعد آپ 60 سال اور زندہ رہے قوم کی ہلاکت کے بعد اس اعتبار سے آپ کی عمر جو ہے وہ 1050 سال تھی فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ بس پکڑا ان کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے فَأَنْجَيْنَاهُ ثمرِ انابت بس ہم نے اس کو نجات دی وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ کشتی والوں کو وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ ہم نے بنایا اس کشتی کے واقعے کو عبرت کی نشانی تمام مخلوق کے لیے وَإِبْرَاهِيمَ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کس طرح برداشت کی انہوں نے توحید کے خاطر آگ میں چھلانگ لگایا وَإِبْرَاهِيمَ یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اذ قال لقومه جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کا واتقوہ ڈرتے رہو اللہ سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اللہ کے توحید کو مانو انما تعبدون من دون اللہ اوثانا یقیناً تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اوثانا بتوں کا وتخلقون افکا بناتے ہو تم جھوٹ ان الذین تعبدون من دون اللہ یقیناً وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ لا یملکون لکم رزقا ذرا برو تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے رزق دینے کا
فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو عند اللہ اللہ کے پاس الرزق، الرزق کے اوپر الف لام استغراق کے لیے، وعبدوا عبادت کرو اللہ کا، واشکروا لہ شکر ادا کرو اللہ کا، الیہ ترجعون اسی اللہ کے طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوهُ جملہ معترضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے، وَإِن تُكَذِّبُوهُ اگر تم جھٹلاتے ہو مجھے، فَقَدْ كَذَّبَهُم مِّن قَبْلِكُمْ تحقیق تکذیب کی تھی کئی امتوں نے تم سے پہلے بھی، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچانا ہے واضح۔ اولم یراؤ آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق کس طرح پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ انہیں لٹائیں گے، دوبارہ انہیں زندہ کریں گے، ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ اعادہ اللہ پر بہت زیادہ آسان ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر سیرو فی الارض چل پھر کر دیکھو زمین میں، فانظروا پس دیکھو کیف بدأ الخلق کس طرح پیدا کیا اللہ نے پہلی بار مخلوق کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائیں گے دوسرے پیدائش کے ساتھ۔ علت ان اللہ علی کل شیء قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعذب من یشاء بیانی جزا سزا دیتا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وإلیہ تقلبون اسے اللہ کے طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض نہیں ہو تم بھاگنے والے اللہ سے زمین میں، تم اللہ کو کمزور کرنے والے نہیں ہو بھاگ کر فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست ولا نصیر نہ کوئی امدادی۔ والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کے آیات کے ساتھ، ولقاء اس کے ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی یہ لوگ نا امید ہو گئے میری رحمت سے، اولئک لهم عذاب علیم اور ان لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ فما کان جواب قوم تتم قصہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کے قوم کا جواب، الا مگر ان قالوا یہ کہ انہوں نے کہا کیفیت امتحان، اقتلوا قتل کرو اس کو، او حرقوا یا جلا ڈالو اس کو، فانجاه اللہ من النار بس اللہ نے نجات دی اس کو، من النار آگ کے جلانے سے، یہ ہے ثمرہ استقامت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقیناً اس میں البتہ دلائل ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ وقال فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا یقیناً بنائے تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کو معبود، مودت بینکم واسطے محبت کے اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں۔ کیا کہتے ہیں ہم پیر بھائی ہے، دنیا کی محبت برقرار ہے، ہم پیر بھائی ہے، ہم تو بہت دوست ہے۔ ثم یوم القیامت پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض انکار کریں گے تمہارے بعض بعض کا، ویلعن بعضکم بعضا لعنت بھیجیں گے تمہارے بعض بعض پر۔ جیسے کہ پہلے ہم نے یہ آیتیں نکالی بطور تائید کے، سورۃ احقاف آیت نمبر 5، سورۃ اعراف آیت نمبر 37، ویلعن بعضکم بعضا جیسا سورۃ اعراف میں کلما دخلت امت لعنت اختہ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ ومأواکم النار تمہارا ٹھکانہ آگے، وما لکم من ناصرین نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فآمن له لوط تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کے بانجے نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مان لی۔ فآمن له لوط پس تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام کا لوط علیہ السلام نے۔ وقال فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے انی مہاجر الی ربی یہ کہ میں ہجرت کرنے والا اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم یقیناً شاہ یہ ہے اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب ہم نے دے دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بیٹا، ویعقوب یعقوب جیسا پوتا، وجعلنا فی ذریۃ النبوہ ہم نے رکھ دی ان کے اولاد میں نبوت کو، والکتاب انہیں دے دی کتاب، وآتینا اجرہ فی الدنیا ہم نے دے دی اس کو اجر دنیا میں، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین یقیناً وہ آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیکوں میں سے ہوگا۔ ولوطا اذ قال لقومہ یاد کرو لوط علیہ السلام کے واقعے کو، اذ قال لقومہ الابتلاء بالاستہزاء حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ ولوطا اذ قال لقومہ
یاد کر لوط علیہ السلام کو، جب فرمایا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے انکم لتاتون الفاحشہ، یقیناً البتہ تم آتے ہو بے حیائی کے طرف، وسبقکم بہا من احد من العالمین، سبقت نہیں کہ تم سے اس کام پر کسی ایک نے بھی مخلوقات میں سے کسی ایک نے بھی اس کام پر پہل نہیں کیا ہے۔ انکم لتاتون الرجال، آتے ہو تم مردوں کے پاس، وتقطعون السبیل، کاٹتے ہو تم راستوں کو۔ کیا مطلب؟ تم راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہو، یا راستے میں جو خوبصورت لڑکا ہو اس کو پکڑ کر اس سے گندا کام کرتے ہو، یا وتقطعون السبیل، فطری راستے کو چھوڑ کر غیر فطری راستہ تم اختیار کرتے ہو۔ وتاتون فی نادیکم المنکر، اعلان فاحشہ، آتے ہو تم اپنے مجلسوں میں المنکر، برائی کے ساتھ، مجلسوں میں خوبصورت لڑکوں کے ساتھ غلط کام کیا کرتے تھے۔ فما کان جواب قومی، بس نہیں تو اس کے قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا ائتنا بعذاب اللہ، لے آؤ ہمارے پاس اللہ کے عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچوں میں سے ہے۔ قال التجائی لوط، فرمائے لوط علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انصرنی علی القوم المفسدین، ہماری مدد فرما فساد کرنے والی قوم کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا، جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا، بشارت لے کر، قالوا، انہوں نے کہا گفتگو کے درمیان، انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، یقیناً ہم ہلاک کرنے والے اس بستی کے اہل کو، صدوم علاقہ یا کوئی اور، انا لا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے رہنے والے ہے ظلم کرنے والے۔ قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ان فیہا لوطا، یقیناً اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں اس کو جو اس میں ہے، لننجینہ، ہم ضرور اسے نجات دیں گے۔ یہ نسبت اپنے طرف کی ہے مجازن فرشتوں نے، وہ آل، اس کے تابعداروں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کو، کانت من الغابرین، ہے وہ عذاب میں پیچھے رہنے والوں میں سے۔ ولما جاءت رسلنا لوطا، جب آئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سیاہ بہم، مغموم ہو گئے ان پر، وضاق بہم، ذرا تنگی محسوس کی، وقالوا، فرشتوں نے کہا، لا تخافوا، نہ ڈریے ہمارے بارے میں، ولا تحزن، غم نہ کر، لا تخف، اپنے بارے میں خوف نہ رکھ، ولا تحزن، ہمارے بارے میں غم نہ کا، انا منجوکا، یقیناً ہم آپ کو نجات کا طریقہ بتانے والے ہیں، وَأَهْلَكَ، آپ کے تابعداروں کو، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کا، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے عذاب کے اندر۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ کہ ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزاً، عذاب، من السماء، اوپر سے، بما كانوا يفسقون، وجہ عذاب، بسبب اس کے کہتے وہ نافرمانی کرنے والے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، تحقیق چھوڑ دیا ہم نے، منہا، اس بستی سے، آیتاً، عبرت کی نشانی، بینۃ، واضح، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ منہا سے مراد وہ سیاہ پانی ہے کہ ان کو اللہ نے ہلاک کیا، وہ ایک سیاہ پانی ہو گیا، یا قتادہ فرماتے مراد اس سے قصے کی شہرت ہے کہ یہ قیامت تک آنے والے لوگ اس قصے کو یاد کریں گے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، ایک اور واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان پر ابتلا آیا قوم کے طرف سے، قوم نے انہیں جھٹلایا، ان کے طرف تکذیب کی نسبت کی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، بھیجا ہم نے مدین والوں کے طرف، اخاہم، ان کے ایک نسبی بھائی شعیب علیہ السلام۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے، یا قوم، یہ میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو خاص اللہ کی، وارجوا الیوم الآخر، امید رکھو آخرت کے دن کا، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ فکذبوا، بس وہ جھٹلاتے لے حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ فاخذتهم الرجفہ، بس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اندھے منہ پڑے ہوئے۔ وعادا وثمودا، ہلاک کیا ہم نے عادیوں کو، سمودیوں کو۔ وقد تبین لکم من مساکنہم، تحقیق ظاہر ہو گئے تمہارے لیے، من مساکنہم، ان کے محلات میں، ان کے رہنے کی جگہوں میں بہت ساری نشانیاں۔ وزین لہم الشیطان، سبب تکذیب، مزین کیا تھا ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے برے اعمال، ثمرہ، فصدہم عن السبیل، پس رو کے رکھا ان کو سیدھی راہ سے۔ وکانوا مستبصرین، تھے وہ بہت زیادہ ہوشیار دنیا کے اعتبار سے۔ وقارون، ہلاک کیا ہم نے قارون کو باوجود کثرت مال کے۔ وفرعون، فرعون کو ہلاک کیا باوجود سلطنت کے۔ وہامان،
حامان کو ہلاک کیا باوجود وزارت کے۔ کیا مطلب؟ ان کے مال نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کے وزارت عظمیٰ نے ان کو فائدہ نہیں دیا، ان کے سلطنت نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ، تحقیق آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل لے کر، فَاسْتَكْبَرُوا، بس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، نہیں تھے وہ بھاگنے والے اللہ کے عذاب سے۔ فَكُلًّا، کلن تنوین ہے مضاف الیہ کے عوض، فَكُلَّ الْقَوْمِ، بس ہر ایک قوم کو اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا، بعض ان میں سے وہ تھے جن پر ہم نے پتھر برسائے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کے قوم، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ان میں سے وہ تھے جن کو پکڑا الصیحۃ، چیخ نے، جیسا کہ قوم صالح علیہ السلام، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا، بعض ان میں سے وہ تھے جنہیں ہم نے دنسا دیا زمین میں، جیسا کہ قارون، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، بعض ان میں سے وہ تھے جن کو ہم نے غرق کیا، جیسا کہ قوم نوح، قوم فرعون۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں تھے اللہ لِيَظْلِمَهُمْ کے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں فرماتے تھے، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن تھے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، اس کی مثال سنیے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی حالت، اتخذوا، جنہوں نے بنائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اولیاء، کئی مددگار و سفارشی، کمثل العنکبوت، اس کی مثال و حالت مکڑی کے جالے کے طرح ہے، اتخذت بیتن، جس نے بنایا گھر کو، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، یقیناً گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا جالا اور گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ کیا مطلب؟ جس طرح مکڑی جالا بناتا ہے، گھر انسان بناتے کچھ فوائد کے لیے کہ سردی سے آدمی محفوظ ہو، گرمی سے آدمی محفوظ ہو، دشمن سے حفاظت ہو، جبکہ مکڑی کا جالا دشمن سے بھی محفوظ نہیں، سردی سے بھی محفوظ نہیں، گرمی سے بھی محفوظ نہیں۔ اسی طرح جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، حال یہ کہ وہ خود عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ ان کی سفارش نہیں کر سکتے۔ ان اللہ یعلم، کہ اللہ جانتے، ما یدعونا، جو یہ لوگ پکارتے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من شیء، جو بھی پکارتے، چاہے پیغمبر کو پکارتے، ولی کو پکارتے، ملنگ کو پکارتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ امثلہ نضربها، بیان کرتے ہم اس کو، للناس، لوگوں کو فائدے کے واسطے ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُ، ان مثالوں کو نہیں جانتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علماء۔ ظاہر بات ہے جب علماء جانتے تو عوام پر ان علماء کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کرنا لازم ہوگا، اور یہی تقلید ہے۔ تقلید پر انشاءاللہ میں تفصیل بحث کروں گا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو، بالحق کے لیے، اظہار الحق، حق کے اظہار کے واسطے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، امور اربعہ ہے اور امور مصلحہ ہے۔ اتل ما اوحی الیک، پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی، من الکتاب، کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، امر مصلح، قائم فرمائیے نماز کو، ان الصلاۃ، یقیناً نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء بے سے، والمنکر، خلاف شرع امور سے، ولذکر اللہ، البتہ اللہ کا ذکر، اکبر، بہت بڑا ہے، ذکر سے مراد کتاب اللہ ہے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتے، ما تصنعون، جو کاریگری تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب، جھگڑا نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، باس مباحثہ نہ کرو اہل کتاب کے ساتھ، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اچھے انداز سے ان سے بحث کرو، کلمہ توحید بیان کرو۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جن نے ظلم کیا ان میں سے، تو ان کو ترکی بترکی بھی جواب دے سکتے ہو۔ وقولوا، کہو تم، آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، بالذی، اس کتاب پر، انزل الینا، جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وہ انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے، وإلہنا وإلہکم، ہمارا معبود تمہارا معبود، واحد، یکتا ذات ہے، ونحن له مسلمون، ہم خاص اسی اللہ کے لیے تابعدار ہے، عقیدتاً، عملاً،
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اس طرح ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، فَالَّذِينَ پس وہ لوگ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بھی ایمان لاتے اس قرآن پر، وَمِنْ هَؤُلَاءِ ان لوگوں میں سے بعض وہ ہے یؤمنو بھی جو ایمان لاتے اس قرآن پر، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو صداقت رسول 4 طریقوں سے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ مِنْ کتاب آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّ بِيَمِينِكَ نہ اس کو لکھ سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ اگر آپ ایسا کر سکتے تب شک کرتے باطل پرست، لیکن نہ آپ پڑھ سکتے تھے نہ آپ لکھ سکتے تھے، اب آپ پڑھتے ہو تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ امر ثالث بل ہوا آیات بینات بلکہ یہ آیات واضح واضح فی صدور الذین ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دی گئی ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون انکار نہیں کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ، وقالوا شکوا کہتے یہ لوگ لولا انزل علیہ آیات من ربہ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر آیات فرمائشی معجزات من رب اس کے رب کی طرف سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما الآیات عند اللہ یقیناً آیات عند اللہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے قدرت اختیار میں ہے، انما انا نذیر مبین یقیناً میں تو صرف ڈرانے والا واضح، اولم یکفیم آیا کافی نہیں ہوا ان کے لیے انا انزلنا علیک الکتاب کہ ہم نے اتارا آپ پر کتاب، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یتلا علیہم جو ان پر ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ یقیناً اس میں البتہ رحمت ہے، وذکریٰ نصیحت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر کفا باللہ کافی اللہ میرے درمیان تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض جانتے اللہ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، والذین آمنوا بالباطل وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں بالباطل باطل پر معبودی باطل پر، وکفروا باللہ انکار کیا انہوں نے اللہ کی توحید کا، ثمرہ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ کامل خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ زجر جلدی مانگتے یہ لوگ آپ سے عذاب کو، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى اگر نہ ہوتا ایک وقت مقرر عذاب کا، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ کب کہ ان کے پاس عذاب آ جاتا، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً ضرور بضرور آئیں گے ان کے پاس عذاب اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ جلدی طلب کرتے آپ سے عذاب کو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ یقیناً جہنم احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، یوم یغشاہم العذاب جس دن ڈانپیں گے ان کو عذاب، من فوقہم اوپر سے، ومن تحت ارجلہم پاؤں کے نیچے سے، ویقول فرمائیں گے اللہ ذوقوا ما کنتم تعملون چکو جو کچھ تم عمل کرتے تھے، یا عبادی الذین آمنوا ترغیب ہے الی بیان التوحید، ترغیب ہے الی بیان التوحید کہ مسئلے کو بیان کرو، شیطان کی طرف سے 9 شبہات ہے اس کی تردید۔ پہلا شبہ یہ کہ لوگ مسئلے کے بیان کرنے کے لیے آپ کو چھوڑتے نہیں ہیں، چپ بیٹھ جاؤ، جواب جاؤ کسی اور جگہ ہجرت کرو، ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس، اللہ کا ملک تنگ نہیں ہے، پیر صاحب کے پاؤں شل نہیں ہے، جاؤ کسی اور جگہ بیان کرو، یا عبادی الذین اے میرے بندو اے میرے خاص بندو جو ایمان لے آئے، یا عبادی شرافت اول اللہ نے فرمایا تم میرے بندے ہو، آمنو شرافت دوم ان عرضی واسع یقین میری زمین کشاد ہے، فإیایا فاعبدون بس خاص میری عبادت کرو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسرا شبہ مسئلہ بیان کرو گے تمہیں لوگ مار دیں گے، جواب موت کے ایک وقت مقرر ہے، موت سے نہ ڈریے، کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون پھر ہمارے طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات عمل کرتے رہے نیک، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا۔ تیسرا شبہ اگر آپ نے مسئلے کو بیان کیا لوگ آپ کو نکالیں گے اپنے علاقے سے، لوگ آپ کو گھر سے نکالیں گے، جواب لنبوئنہم ضرور بضرور ہم انہیں ٹھکانے دیں گے، من الجنت جنت سے، غرفا محلات، تجری من تحت الانہار ایسے بالا خانے ہوں گے
اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں۔ نعم اجر العاملین، واہ ہے عمل کرنے والوں کا اجر۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے رہے۔ وکأین من دابۃ، کتنے زیرو ہے، لا تحمل رزقہا، جو اپنی رزق کو جمع نہیں کرتی۔ یہ ہے چوتھا شبہ۔ اگر آپ نے مسئلے کو بیان کیا تنخواہ کہاں سے آئے گا، اب تو لوگ تمہیں تنخواہ دیتے، جواب یہ پرندے کون سے بزنس کرتے، کاروبار کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو انکم توکلون علی اللہ توکلا لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو صباحا وتروح بطانا، صبح نکلتے پرندے، جب شام کو آ جاتے ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے۔ وہ کون سے بزنس و کاروبار کرتے ہیں؟ اللہ یرزق، اللہ انہیں رزق دیتے، وإیاکم، تمہیں بھی دیں گے، وہ السمیع العلیم، اللہ سننے والے جاننے والے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ پانچواں شبہ، اگر تو نے مسئلے کو بیان کیا تمہارے دوست تمہیں چھوڑ دیں گے، جواب دے کہ اللہ نے سورج چاند کو تمہارے کام میں لگایا تو اللہ تمہارے کام میں بھی لوگ لگائیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، اور وسخر الشمس والقمر، کس نے تابع کیے سورج اور چاند کو، لیقولن اللہ، ضرور بضرور کہیں گے اللہ۔ فانا یؤفکون، پس کا وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ دیتے رزق جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اللہ کشادہ کرتے رزق کو جس کے لیے چاہتے اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کرتے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ چھٹا شبہ، اگر آپ مسئلے کو بیان کرو گے آپ سے لوگ کہیں گے اگر مسئلے کو بیان کیا آپ پر پانی بند ہوں گے، خوراک بند ہوگا، جواب وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھے مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، کون اتارتے اوپر سے مان پانی، فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس تازہ کرتے اس کے ذریعے سے زمین کو خشک ہو جانے کے بعد، ویران ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کہیں گے وہ اللہ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، الحمدللہ، علامہ ذمشری فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے الحمدللہ، الشکر للہ، شکر ہے، اتنا تو مان لیا، اتنا تو مان لیا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، الحمدللہ، تمام صفاتی کارسازی ثابت اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لاتے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب۔ ساتواں شبہ، اگر آپ مسئلے کو بیان کرو گے دیکھیے تنعم کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جواب وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا لهو، مگر تماشا اور کھیل ہے، ولعب، تماشا اور کھیل ہے، جیسا کہ بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اس طرح دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہی ہمیشہ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے، کاش کہ یہ لوگ ترجیح دیتے دنیا کو اور جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آٹھواں شبہ اور اس کا جواب، فَإِذَا رَكِبُوا، جب یہ لوگ سوار ہو جاتے فی الفلک، کشتی میں، دعوا اللہ، فریاد کرتے اللہ کو، مخلصین خالص کر کے، لہو، اسی اللہ کے لیے، الدین، فریاد، فلما نجاہم الی البر، جب اللہ انہیں نجات دیتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اچانک یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس طرح کشتی کو اللہ نے مسخر کیا ہے، لوگ اس میں چلتے ہیں، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اسباب مہیا فرمائیں گے، لیکفروا بما آتیناہم، لام للعاقبۃ، تاکہ انجام یہ ہو جائے کہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں پر جو ہم نے ان کو دیے، ولیتمتعوا، اور تاکہ لوگ فائدے حاصل کریں، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، اولم یروا، اے لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا۔ نواں شبہ، اگر آپ نے مسئلے کو بیان کیا لوگ آپ کو قتل کریں گے اور امن نہیں رہے گا، جواب دے کہ اللہ نے مکے کو امن کا گہوارہ بنایا، اللہ تجھے بھی امن دیں گے۔ اولم یروا، آئی لوگ نہیں دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، یہ کہ ہم نے بنایا حرم کو امن کا گہوارہ، ویتخطف الناس من حولہم، اچکے جاتے لوگ، من حولہم، اس کے ارد گرد سے لوگ اچک کر لے کر جاتے ہیں اور انہیں قتل کیا جاتا ہے، ویتخطف الناس من حولہم، اچک لیے جاتے لوگ، من حولہم، اس کے ارد گرد، افبالباطل یؤمنون، اے معبودان باطلہ پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمتوں کے یہ لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم، زجر، کون ہے سب سے بڑا ظالم، ممن، اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو گڑتے اللہ پر جھوٹ کو، او کذب بآیاتی، یا او کذب بالحق، یا جھٹلا دیا انہوں نے حق کو، لما جاؤ، جب آئے ان کے پاس حق، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اے نہیں جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، والذین جاہدوہ،
سورت کے اندر بنیادی مسئلہ تھا ابتلا بالمصائب، مصیبت آئیں گے، اب دوبارہ آخر میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں اس کو، والذین جاہدوا، جنہوں نے کوشش کی، فینا، ہماری راہوں میں، نفس کے ساتھ مقابلہ کیا، علماء سوء کے ساتھ مقابلہ کیا، ماں باپ کے ساتھ مسئلے کے بیان کرنے مقابلہ کیا، انہوں نے مجاہدہ کیا، لنہدینہم سبلنا، ہم چلاتے رہیں گے ان کو اپنی راہوں میں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً قاعدہ کلیہ یہ ہے، البتہ یقیناً اللہ کا معیت خاصہ ہے المحسنین، نیکی کرنے والوں کے ساتھ، جو اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ معیت خاصہ ہے۔ اللہ قرآن مجید کے جو انوارات و برکات ہے ہمارے دلوں میں نازل فرمائے، اور جو مصائب ہے اللہ تعالیٰ عالمی دنیا پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ اس مصیبت سے لوگوں کو نجات عطا فرمائے، ہمارے عبادتوں کو روزوں کو قبول فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔